مغرب کی نماز پڑھنے انشاءاللہ مسجد الحرام میں چھت کی طرف جا رہے ہیں۔ آج مسجد الحرام کا چھت بھی دیکھیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ یہاں پر ہر منزل پہ جانے کے لیے الیکٹرک سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہ بھی 4-5 منزل اوپر ہے۔ اوپر پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ لگاتار یہ دوبارہ اس کے اوپر چلنا پڑے گا، کافی اونچا ہے۔ یہ ایک اور جو ہے منزل کی سیڑھیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ غالباً تیسری منزل پہ جا رہے ہیں ہم۔ اس کے بعد چوتھی منزل ہوگی، پھر میرے خیال میں چھت ہوگا۔ اب یہ چوتھی منزل پہ جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہترین انتظام کیا ہوا ہے سعودی حکومت نے۔ یہ رہیں جی، ہم چوتھی منزل پہ چڑھ گئے ہیں، اور یہ منزل کوئی وہ 10 فٹ والی منزل نہیں ہے کہ 10 فٹ چھت ہوگا۔ یہ کم از کم 20-25 فٹ اونچی دوسری منزل ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے۔ اس حساب سے کریں تو یہ 8 منزل بنتی ہیں۔ یہ جی ہم چھت پہ آ گئے جی مسجد الحرام کے۔ یہ اوپر کھلا آسمان ہے جی۔ مسجد الحرام کے چھت کے دیکھیں درمیان میں یہ بڑا گنبد ہے ماشاءاللہ۔ اس طرف تعمیرات ہو رہی ہیں۔ یہ وہی جو مطاف کی طرف جو مینار دروازہ بنا ہے، گیٹ بڑا، یہ اس طرف ہے، بالکل کلاک ٹاور کے سامنے۔ اب چونکہ قبلہ اس طرف ہے تو سب کا رخ بھی اسی طرف ہے، چاروں طرف سے گولائی میں سب اسی طرف منہ کر کے۔ یہ دیکھیں یہ بھی 2 مینار بن رہے ہیں، یعنی مسجد نبوی کے اندر بھی تعمیرات کا کام جاری ہے، اور یہاں مسجد الحرام میں بھی تعمیرات کا کام اسی طرح جاری ہے۔ خواتین کا اس طرف رکھا ہوا ہے انہوں نے، اور جو مرد حضرات ہیں ان کا اس طرف رکھا ہوا ہے۔ یہ بہت وسیع چھت ہے۔ مسجد الحرام بہت بڑی ہے، لیکن یہ ایک ڈیزائن میں نہیں ہے، یہ مختلف شکلیں بدلتی ہے باہر سے۔ مسجد الحرام کے چھت کے اوپر ویسے تو یہ جس جگہ پہ ہم نے نماز مغرب پڑھی ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ یہ مسجد الحرام کی چھت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جہاں پر یہ 3 گنبد اکٹھے ہیں اور اس کے چاروں طرف نماز ہوتی ہے۔ باقی وہ آگے والی سائڈ پہ وہ پوری جگہ جہاں پر یہ 2 مینار بنے ہوئے ہیں، یہ سعی کی جگہ ہے۔ یہاں پر صفا مروہ کے درمیان سعی ہوتی ہے۔ یہ پورا لمبا آخر تک ہے، پھر آگے بھی مسجد ہے، اور پھر یہاں پر دیکھیں یہ سامنے جو ہے جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ گول لائٹیں، گول راؤنڈ میں یہ مطاف ہے۔ یہاں پر نیچے طواف ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور اب یہ 4 منزلہ جو ہے مطاف بنا دیا گیا ہے۔ 4 منزلہ مطاف ہے، جہاں پر چاہیں آپ طواف کریں۔ نیچے جو خانہ کعبہ کے ساتھ جگہ ہے، وہاں پر صرف احرام میں جو لوگ ہوتے ہیں جو عمرہ کے لیے آتے ہیں وہ طواف کر سکتے ہیں، جنہوں نے احرام پہنا ہوتا ہے۔ باقی سب جو ہے دوسری منزل، تیسری منزل، چوتھی منزل پر جا کر جتنا مرضی طواف کریں کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ چھت پر ہی دیکھیں، یہاں اس طرف خواتین کا ہے، اور اس طرف پھر آگے چلے جائیں مردوں کا بھی ہے۔ اور یہ وہاں سے نظر آ رہا تھا کہ ایک گنبد ہے، لیکن یہاں پر یہ ایک ہی طرح کے 3 گنبد ہے ماشاءاللہ، بہت بڑے بڑے۔ یہ دیکھیں جی، ایک گنبد یہ، ایک آگے، پھر ایک تیسرا آگے ماشاءاللہ۔ اور اس ٹائم بہت ٹھنڈی اور بہت میٹھی سی ہوا چل رہی ہے۔ اس طرف مرد حضرات کا نماز کی جگہ ہے،
یہ تو اب چاروں طرف ہے نا، درمیان میں خانہ کعبہ آ جاتا ہے، تو اس کے چاروں طرف پھر گولائی کی شکل میں نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے۔ اور ابھی بھی کم از کم 4-5 لاکھ لوگ مزید اس میں سما سکتے ہیں، اتنی جگہ کی گنجائش اب بھی موجود ہے۔ بہت ماشاءاللہ وسیع مسجد ہے، اور سعودی حکومت نے اس پہ بہت بہترین کام کروایا ہوا ہے۔ ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ ماشاءاللہ کتنی زبردست خدمت کی ہے مسجد الحرام کی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز کے ثواب کے برابر ملتا ہے۔ ایک نیکی کرنے کا ثواب 1 لاکھ نیکیاں کرنے کے برابر ملتا ہے۔ صدقہ ایک بار کریں گے 1 لاکھ مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب، یعنی اتنی زیادہ فضیلت والی یہ مسجد ہے۔ اور جیسے یہاں پر ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے، اسی حساب سے یہاں پر اگر کوئی گناہ کریں تو اس کا عذاب بھی اسی حساب سے 1 لاکھ کے برابر ہی بتایا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کوشش کرنی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کریں، اور نمازیں وہ بھی یہیں پر ادا کریں۔ ایک نماز بھی کہیں آپ کی یہاں موجود ہوتے ہوئے کسی اور مسجد میں ادا نہ ہو، ورنہ آپ اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ کیونکہ دیکھیں یہاں پر ایک جو نماز ہوتی ہے وہ 1 لاکھ نمازوں کے برابر ثواب ہے، تو مسجد حرام کی یعنی ایک نماز 55 سال 6 ماہ اور 20 دن کی فرض نمازوں کے برابر بنتی ہے۔ ایک نماز پڑھیں گے نا تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا، اور یہ 1 لاکھ نمازیں 55 سال 6 ماہ اور 20 دن کی فرض نمازوں کے برابر بنتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور اس کو آپ ملٹیپلائی کر دیں اگر 5 نمازوں سے، تو پھر 55 ضرب 5، اور پھر اگر آپ یہاں پر 7 دن قیام کرتے ہیں تو روزانہ کی 5 نمازوں کو ملٹیپلائی کر دیں 7 سے، پھر اس کو ملٹیپلائی کریں 55 لاکھ اور پلس، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا یہ اجر و ثواب ہے۔ ایک کھجور یہاں صدقہ کریں گے آپ، 1 لاکھ کھجوریں صدقہ کرنے کا ثواب، یعنی کوئی ایک کام نیکی کا کریں گے 1 لاکھ نیکیاں، کوئی ایک چیز صدقہ کریں گے 1 لاکھ صدقہ کا ثواب۔ تو لہٰذا یہاں پر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں حصہ لینا چاہیے، صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، اور ساتھ یہاں پر خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر گناہ کرتے ہوئے یہاں پر ٹائم گزر گیا، بس پوری زندگی کا خسارہ ہے، وہ خسارہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ بس چھت کے اوپر سے آج کا ویلاگ اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک سب کو یہاں پر بار بار آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ ضیاء الرحمان کشمیری۔